ہمارے جو اختلافی مسائل ہیں وہ عوام کو بھی چھپا کر رکھتی ہیں. میں آپ کو بتا دوں تو آپ اس پہ غور کریں. ان میں سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے لا الہ کا. لا الہ الا اللہ. ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. بریلوی سب کو الہ کہتے نہیں مانتے ہیں, معاملہ الہ والا کرتے ہیں. کہتے نہیں کہ رسول الہ ہے لیکن معاملہ الہ والا کرتے ہیں. علی حجویری کو الہ کہتے نہیں لیکن معاملہ الہ والا کرتے ہیں. اچھا, ایک اس میں یہ ہے کہ علم الغیب یہ اللہ کا خاصہ ہے, اور خاصہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کسی کو دیتا بھی نہیں. علم الغیب اللہ کا خاصہ ہے. ہاں, اللہ نے غیب کی اطلاع بعض چیزیں نبی کریم علیہ السلام کو بتائیں, آپ نے امت کو بتائی ہیں, تو وہ اطلاع علی الغیب ہے, انباء الغیب ہے. ہر وقت ہر چیز جاننا, یا ما کان ما یکون جاننا, یا ابتدا خلق سے انتہا خلق تک سارا کچھ جاننا, یہ للہ غیب السماوات والارض. اچھا, یعنی آپ کا مطلب ہے کہ بعض علم غیب ہو سکتا ہے, کلی نہیں ہو سکتا. بعض اطلاع علی الغیب. اطلاع سے علم کوئی فرق کیا, جس طرح بھی بھائی نے اعلان کیا کہ مولانا نذیر صاحب کا خطاب ہے اور مولانا احمد شیخ نہیں, اطلاع دی. دو فرق ہے, اطلاع سے کیا دونوں کا فرق. ہاں میں فرق بتاتا ہوں. علم بے معنی دانستن بھی آتا ہے, علم بے معنی ملکہ بھی آتا ہے. یہ اپنے مولویوں کو بھی سمجھا دینا. علم بے معنی ملکہ, علم بے معنی دانستن. اب علم الغیب میں اشتباہ ہوتا ہے. ایک ہے علم بے معنی استعداد اور ملکہ, اس معنی میں ایک ذرہ بھی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے عطا نہیں کیا. اور ایک ہے علم بے معنی دانستن, خبر دینا, اس معنی میں بے شمار خبریں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اس لیے وہاں پر بھی ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ علم الغیب نہیں ہے, علی الغیب. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ, آگے ذکر فلا یظہر علی غیبہ, اللہ علم غیب ہی نہیں ہے, اللہ غیب ہی ہے, اظہار غیب, اطلاع علی الغیب. تو مطلب یہ ہے, اس کی عام مثال یہ سمجھیں کہ ایک ہے کہ آپ کو ضرب کا قانون آتا ہے, 5 کو 6 کے ساتھ ضرب دینا, اس کا کلیہ ضابطہ آپ کو استعداد دے سکتے ہیں. تو اب ایک ہے کہ آپ کو صرف کسی نے بتا دیا کہ 5 ضرب 6 اس کا نتیجہ یہ ہے. دونوں کا فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہے ضرب کا کلیہ آپ کو آتا ہے اور 5 جو 6 ضرب دیتے ہیں آپ کو نتیجہ معلوم ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کو کلیہ نہیں آتا لیکن کسی کے بتانے سے آپ اتنا سمجھتے ہیں کہ 5 ضرب 6 اتنا ہے. تو پہلی چیز ہے بمعنی ملکہ اور استعداد. اس میں جب کلیہ آ گیا تو 5 ضرب 6 بھی پتا ہوگا, اور 6 ضرب 10 بھی پتا ہوگا, اور 12 ضرب 24 بھی پتا ہوگا. اور جو اگر یہ ملکہ اور استعداد نہیں تو پھر آپ کو 5 ضرب 6 جو بتایا گیا وہ پتا ہوگا لیکن دوسری ہندسوں کا پتا نہیں ہوگا. تو علم بمعنی دانستن ہے کہ اللہ نے جس چیز کی خبر دی وہ تو پتہ ہے, لیکن جس چیز کی اللہ نے اطلاع نہیں دی وہ پتہ نہیں. ایسی استعداد کلیے والی نہیں کہ اللہ نے ایسی طاقت عطا کی ہو کہ جو پھر اطلاع الہی کی محتاجی نہ رہے, اللہ کے اطلاع دینے کی احتیاج ہی نہ رہے. یعنی استعداد علم غیب کی یہی قائل ہے بریلوی, ملکہ غیب دانی کے احکام شریعت پر. احکام شریعت بالکل میں دکھاؤں گا, یہی تو سمجھانے کا دھوکہ ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ارواح طیبات سے مدد اور غیب دونوں کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ دونوں کامیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ کی عطا کے محتاج ہوتے ہیں. دیکھو عطا کا مکہ کا مشرک بھی عطا کا قائل تھا, یہ بھی ذہن, لیکن عطا کے 2 درجے ہیں. ایک ہے عطا استقلالی, ایک ہے عطا اطلاعی. دونوں کا فرق ہے. مکہ کا مشرک بھی استقلال کا قائل تھا اور بریلوی مشرک بھی استقلال کا قائل ہے. یہ ان کا اور ابو جہل کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں. البتہ یہ ہے کہ ہم جو قائل ہیں اہل اسلام اطلاع کے قائل ہیں کہ اللہ اطلاع دیتا ہے. اطلاع الہی سے پہلے استعداد یا ملکہ غیب دانی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ طاقت دے دی, استعداد دے دی, غیب دانی عطا کر دی. یہ فرق ہے, سمجھنے والا ذرا تحقیق کرنا. ایک اچھا, پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. ایک منٹ, اللہ کا فیصلہ ذرا بیٹھنے بیٹھنے نہیں کوئی نہیں تھکا, نہیں کوئی نہیں. اچھا 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 ہے نا, ہم خوش ہیں, ہم خوش ہیں. آپ جیسے بزرگ آئے ہیں, ہم خوش ہیں. نہیں کوئی نہیں, بزرگ آئے
ہم تو بزرگ ہی سمجھ رہے ہیں. ہم لوگوں نے پہلے جانا ہے، اس کو ساتھ لائے. خیر ہے، آپ تھوڑا سا ٹھہریں، ان کے مثالیں پوری ہونے دیں. اب مسئلہ یہ ہے میرا بھائی، آپ تحقیق کریں. آپ کے بریلوی مولویوں کو ہم نے 10 سال سے پہلے ہیں جی، آپ کو فون نمبر مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے. چلو دعا کریں. ہاں تو پرانا ہمارا چیلنج ہے. سید اسد وغیرہ یہ توت والے سٹیج سے بھاگ گئے. آپ کو حنیف قریشی اگر اب بھی تیار ہو جائے تو ماشاءاللہ اس کو تیار کر لے، اور کسی ذمہ دار عالم کو تیار کر لے، اور ضد نہ کر، دلائل کو دیکھو. ایک دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا آپ بھی تلاش کریں کہ علم الغیب کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن سے لائیں. علم الغیب کا لفظ ہو رسول اللہ کے لیے، اور نفی میں دکھاتا ہوں، کلکم اندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. میرے پیغمبر اعلان کرو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں اور میں غیب دان بھی نہیں. لا علم الغیب، یہ قرآن ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا دو، لو کنت، یہ جو لو کلمہ ہے مثبت پہ آئے منفی بنا دیتا ہے، منفی پہ آئے مثبت بنا دیتا ہے. فرمایا اگر میں غیب جانتا ہوتا، ہر غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، دنیا کے منافع اکٹھے کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یہ قرآن ہے. اسی طرح فرمایا کل ما کنت بدعا من الرسل، میرے پیغمبر اعلان کرو میں کوئی نیا رسول نہیں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. اور آگے فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے بھی نہیں پتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. دنیاوی احوال کا مجھے بھی پتہ نہیں. یہ قرآن ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کا ذکر کیا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، قیامت کے میدان میں اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے فرمائیں گے ماذا اجبتم. سب مفسرین اس کے 3-4 معنی لکھ رہے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ تمہاری وفات کے بعد تمہاری امتیں کیا کرتی رہیں. قالوا لا علم لنا، سارے نبی کہیں گے ہمیں علم نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، اس لیے کہ سارے غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے. اب یہ ساری آیتیں قرآن کی ہیں، اور آپ لوگوں سے مطالبہ ہے سب کو جمع کر لو، خادم حسین رضوی تک، اور ان کو کہو کہ علم الغیب کا لفظ رسول پاک کے لیے قرآن سے نکال کے دیں. میں انشاءاللہ مذہب بھی قبول کروں گا اور منہ مانگا انعام بھی دوں گا، لیکن قرآن پاک میں سے یہ آپ ثابت کر سکتے نہیں. دوسرا مسئلہ بریلویوں کے ساتھ ہے ہمارا نور بشر کا. بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ رسول پاک کی حقیقت بشری نہیں، حقیقت نور ہے، لباس بشری ہے، بشری لباس میں ہے. اس میں بریلویوں کے 2 طبقے ہیں. ایک بریلویوں کا وہ طبقہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ بشر، بیٹھ جاؤ بھائی، لفظ بشر کے اطلاق کو کفر سمجھتا ہے، جس میں نعیم الدین مراد آبادی بھی ہیں، مولانا عمر شروی صاحب بھی ہیں. ان کا یہ نظریہ ہے کہ رسول پاک پر بشر کا لفظ بولنا کفر ہے. اور دوسرے بریلوی جن میں پیر مہر علی شاہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں لفظ بشر بول سکتے ہیں. تو اس طبقے کے نزدیک وہ تو گستاخ رسول ہوئے. خیر بہرحال اب ان کا جو اصلی عقیدہ ہے کہ آپ کی حقیقت نور ہے، لباس بشری ہے، یہ عقیدہ کفری ہے. قرآن کریم میں قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، حل کنت الا بشر الرسولا، آپ کی حقیقت بشری ذکر کی گئی. اور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، سارے مفسر لکھ رہے ہیں من جنسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کی جنس کا رسول بھیجا. جیسے وہ حقیقی بشر ہیں، رسول بھی حقیقی بشر، شان پوری کائنات سے بلند، یوحا الیہ، لیکن ہیں بشر. بریلویوں کے نزدیک آپ حقیقت بشری نہیں. تیسرا مسئلہ حاضر ناظر کا. بریلویوں کے نزدیک نبی کریم علیہ السلام ہر پیر فقیر حاضر ناظر ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بھی کفری ہے. اس پر متعدد دلائل قرآن کے موجود ہیں. چوتھا مسئلہ ہے دعا پکار کا. کسی کو مافوق الاسباب طور پہ حاجتوں میں پکارنا، مشکلوں میں پکارنا، جیسے یہ پکارتے ہیں، یہ ایسا کفر ہے جس کو قرآن نے کفر کہا ہے.
اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو یہ کھجور کی گٹھلی پہ بھی اختیار نہیں رکھتے، یعنی اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اس گٹھلی پر پردہ قطمیر، باریک پردہ، اس کو بھی۔ اور فرمایا کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ آگے ولو سمعوا بالفرض، سن بھی لیتے، مستجابوا لکم، وہ حاجت روائی نہیں کر سکتے تھے۔ آگے ذکر کیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اس لفظ کو دیکھیں، اس کا یہ شرک ہے، یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اور شرک کیا؟ قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سوا کسی ہستی کو ما فوق الاسباب میں طور پہ پکارنا مدد کے لیے۔ اور اسی طرح سورۃ الاحقاف ہے، اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے، بڑا کافر کون ہے جو اللہ یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا نیچے نیچے ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ، جو اس کو جواب نہیں دے سکتے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہے۔ تو یہ جو مسئلہ دعا پکار کا ما فوق الاسباب طور پہ یا ما فوق الاسباب امور میں کسی مخلوق کو پکارنا، اس کو قرآن نے شرک کہا ہے یہ۔ اور پانچواں مسئلہ جو ہے جی تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں خود پڑھا، اس آیت شریف سے معلوم ہوا کہ مدد حق جل شانہ سے ہی مانگنی چاہیے، ہاں اس کے مقرب بندوں کو رحمت الہی کا مظہر سمجھ کر اس سے بھی استعانت ظاہری کی جا سکتی ہے۔ ظاہری کا کیا معنی؟ تو یعنی اب ان سے میں بتاتا ہوں، میں بتاؤں، بزرگ میرے ہیں، عبارت میں بتاتا ہوں، آپ عبارت نہ بگاڑیں۔ استعانت ظاہری کا کیا معنی؟ کہ ظاہراً ان سے سوال کیا مطلب ظاہراً؟ آپ کے ذہن پہ یہ آئے گا کہ مطلب نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، استعانت ظاہری جی ہے، خود ہمارے جو جس بزرگ کی جس مسلک کی کتاب یعنی کتاب ہو یا بزرگ ہو تو وضاحت بھی اس کا حق بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بزرگ میرا ہو اور وضاحت آپ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بزرگ جب میرا ہوگا تو وضاحت بھی میں کروں گا، اگر بزرگ آپ کا ہو تو وضاحت آپ کریں۔ تو علامہ عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے ظاہری طور پہ، مطلب یہ ہے کوئی مقرب بندہ ہو دنیا میں زندہ ہو اس سے دعا کروائیں۔ مثلا یہ بیٹھے ہیں تو مقرب کی جو اقرب الی الاجابت کی امید ہے، گناہ گار سے بھی کرا لیں، لیکن آپ گناہ گاروں کو نہیں پوچھتے، مقربین کو ہی پوچھتے ہیں۔ مسئلہ یہ تو مطلب ہے علامہ عثمانی کی عبارت کے یہ مطلب ہے، علامہ عثمانی نے یہ نہیں کہا کہ قبروں سے جو مقرب ہے ان سے مدد مانگو تو یہ اللہ سے مدد ہے، یہ کہیں کہا ہے تو یہ دکھائیں۔ تو اس لیے علماء دیوبند اکابرین دو باتیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کسی کتاب کے ثبوت کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ یہ تو تمہارے بریلوی مولوی بالکل ان پڑھ ہیں، انہیں پتہ چلتا نہیں، انہیں صرف گانے بجانے اور ادھر ادھر نغمے سنا کر خوش کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب عبارت میری ہوگی وضاحت کا مجھے حق ہے، عبارت آپ کی ہوگی وضاحت کا آپ کو حق ہے، آپ کریں، بات ختم۔ تو یہ پانچواں مسئلہ۔ ایک مسئلہ ہے بدعات کا، یہ جو عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عید میلاد النبی آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ نے منائی ہے؟ نہیں منائی۔ کس انداز پہ منائی؟ صحابہ نے ختم نبوت کی کانفرنس بھی نہیں کر رہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ میں نے جو دیکھا نا، جب آپ سوال کو پھیلائیں گے، جب آپ سوال پھیلائیں گے نا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا، آپ بزرگ آدمی ہیں، ڈنڈی نہ مارے، ڈنڈی نہ مارے، ڈنڈی نہ مارے۔ دیکھو آپ سب، میں نے آپ کے لیے وقت نکالا، ورنہ ہاں اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بات ٹھکانے پہ لگے، ادھر ادھر اگر بات الجھانی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح لاکھوں ہزاروں مناظرے بھی ہوتے رہتے ہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ آپ ایک لین پہ بات چلائیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے میلاد کس طرز پہ منائے، ہمیں پتہ چلے۔ میں سائل ہوں، سوال کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اس طرز پہ نہیں منایا، کس طرز پہ منایا، ہم اسی طرز پہ منائیں۔
پہلے وفات مناتے ہیں ابھی ایک منٹ، میلاد نہیں آپ خاموش. ہاں جی، اگر ذہن میں ہے بتا دو، نہیں تو آگے چلتے ہیں. میں بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی بریلوی فرقہ کے 200 عالم، جن میں نعیم الدین مراد آبادی، خود احمد رضا خان، پیر کرم شاہ، غلام رسول سعیدی اور بڑے بڑے اس فرقے کے اکابر، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ یہ عید میلاد النبی 604 ہجری میں محفل میلاد سے شروع ہوئی اور اربل شہر سے شروع ہوئی، اور اس کو شروع کرنے والا ایک بادشاہ تھا، اور یہ بھی سب لکھ رہے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ. سب یہ 200 سے زیادہ بریلوی مولوی سارے مانتے ہیں. آپ کے سے اتفاق ہے؟ اچھا، اب میرا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بدعت حسنہ کوئی چیز ہے صحیح؟ رسول پاک نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ. ایک اس میں السنہ میں امام مروزی نے لکھا، یہ حدیث جس پوری صحیح سند کے ساتھ فرماتے ہیں کلو بدعت ضلالہ لور ارآہ الناس حسنہ بارآہ الناس حسنہ. ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے کہیں بدعت حسنہ. یہ کتاب السنہ المروزی اور صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی ہر بدعت کو بدعت ضلالہ ہی بالکل کلو شرعن جو بدعت ہوگی وہ ضلالت ہوگی. اللہ تعالیٰ مسجد میں تراویح کی نماز اثر نہ ہوئی، آپ یہ لفظ کیوں استعمال فرمایا تھا کہ حاضر؟ جی احمد رضا خان نے جواب دے رکھا ہے فتاوی رضویہ میں. احمد رضا خان نے کہا کہ جہاں بدعت سے مراد بدعت لغوی ہے، اظہار معنی ہے. تو ہمارے یہاں یہی ہے کہ بدعت لغوی مراد دیتے ہیں جو پھر اس طرح موافق ہو. کیا بدعت حسنہ پھر کیسے بن گئی؟ بدعت لغوی. ایک بدعت شرعی ہوتی ہے اور ہاں ایک بدعت بالکل، لغوی ہوتی ہے. ہاں بالکل. تو لغوی یہ قائل ہے. لغوی کے نہیں، وہ بدعت لغوی جو ہے وہ بدعت، اس میں گناہ ثواب کی بات ہی کوئی نہیں ہے، لغت کی بات ہے. مثلا لغت ہے نا سلاد کا معنی تحریک الصلوین ہے، چوتڑوں کو حرکت دینا. اب جب آپ چلتے ہیں تو اس کو سلاد تو نہیں کہتے. اسی طرح اور مثالیں ہیں. صوم کا معنی الامساک مطلقاً رک جانا. اب رک کر بیٹھے ہیں، یہ تو نہیں کہتے کہ روزہ رکھا ہوا ہے. تو لغوی اطلاق کی بات نہیں. بدعت حسنہ مستحب کے درجے میں ہے وہ کہتے ہیں، اس پر پھر کون سا ثواب ہے؟ جی سر آپ نے کہا فی الدین اور للدین. ہاں للدین، یہ ان کو کہو. وہ کہتے ہیں فی الدین ہے لیکن بدعت حسنہ مستحب ہے. وہ للدین کہتے ہیں نا، للدین نہیں کہتے. یہ آپ غلط ترجمانی میں کر آپ کو رہے دکھا ہیں، سکتا اور دکھا دو. میں آپ اس کا حوالہ دیں. میں دے دوں گا. ہاں بالکل ٹھیک. اور وہ کہیں کہ یہ ہمارا کوئی ثواب والا کام نہیں ہے، نہیں ثواب والا کام جس طرح للدین ہے. ابھی آپ تقریر کا ثواب ہوگا یا ہاں بالکل. اس ٹائم پہ کرنے کا کوئی ثواب نہیں، تقریر کا ثواب ہے. نہیں؟ اس ٹائم کے ساتھ کوئی ثواب نہیں. آپ بات سمجھے نا، اس جہت سے کوئی ثواب نہیں. سر اب جو تقریر کی ہے ہاں تو اب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو میلاد کی محفل ہو ہاں، اس کو آپ دین سمجھتے ہیں یا نہیں؟ غیر دین سمجھتے ہیں. ہم اسے غیر دین سمجھتے ہیں. دین نہیں سمجھتے. میلاد منانا دین ہے یا غیر دین ہے؟ للدین ہے. غیر دین ہے نا. للدین تو غیر دین ہوگا نا، یہ دین کے لیے معاملہ ہے. دین نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میں کہ جمعے سے پہلے تقریر کرنا دین نہیں. آپ بھی کہیں کہ میلاد منانا دین نہیں. سر ثواب کا کام ہے. پھر وہ جس طرح آپ کی تقریر کا آپ دیکھیں نا، میں صاحب کہہ رہا ہوں کہ جمعے سے پہلے اس طرح تقریر کرنا یہ دین کا جز نہیں. آپ بھی کہیں کہ میلاد منانا دین نہیں. اب دیکھیں نا، اب دین کا جز اور دین نہیں اور مطلق ایک ہی چیز ہے نا. آپ کہیں چلو دین کا جز نہیں، وہی کہتے ہیں. اور بریلوی مولویوں سے بھی ذرا پوچھ کیا ہے. میں آج کہہ کے آیا ہوں کہ میلاد منانا دین، ان کا سارا دین ہی میلاد منانا ہے. اس لیے میری بات سنیں. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عید جو ہے نا دوسری عیدوں سے بھی بڑی ہے. یہ آپ نے سنا ہے؟ یہ دیکھیں نا، التزام ایسا ہے کہ یہ عید جو ہے دوسری عیدوں سے بھی بڑی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو عید نہیں مناتا وہ گستاخ رسول ہے، اس کے دل میں رسول کی عزت نہیں. اب آپ بتائیں یہ للدین ہے کہ اصل دین ہے؟ وہ تو قرآن سے ثابت کر وہ تو سب عبادتوں سے بڑی عبادت سمجھتے ہیں.
اور محبت رسول کا معیار میلاد منانا ہے، اور جو نہ منائے ان کو کہو 1 سال ذرا چھٹی کر کے دیکھیں، مجھے کہو میں 3 جمعے تقریر نہیں کروں گا، اور کئی جگہ پہ میں نے جمعے پڑھائے اور صرف خطبہ پڑھا اور جمعہ پڑھایا، تقریر نہیں کی، کبھی ہم بعد میں کر لیتے ہیں، ان کو کہو 1 سال چھٹی کرو عید میلاد کی، ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں، اصل دین سمجھتے ہیں، اور یہ دھوکہ دیتے بھی ہیں، دھوکہ کھاتے بھی ہیں۔ اب انہوں نے بہانے کیا لکھے طاہر القادری نے اور ان حضرات نے کہ صحابہ نے کیوں نہیں منائے، کہتے صحابہ فارغ نہیں تھے۔ یہ لکھے، اگر نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، طاہر القادری کی کتاب میں صحابہ فارغ نہیں تھے، اور لکھا کہ صحابہ پر غم غالب تھا، ہم پہ خوشی غالب ہے، دور بدل گئے۔ یہ مثالیں، اس لیے تیسرا مسئلہ ہے بدعات، 5واں مسئلہ چھٹا بدعات کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت جس حیث سے ثابت ہے اسی طرح کرو، عبادت کے اندر رد و بدل نہ کرو۔ اور ان کے نزدیک ابھی یہ جو نمازوں کے بعد ذکر جاری ہے، آپ خود ایمان سے بتائیں، کیا اس میں جن کی رکعتیں رہ جاتی ہیں ان کو تشویش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یعنی بریلوی مذہب عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ اچھا ایک منٹ بعد، اچھا آپ نے جی سر کہا کہ نماز کے بعد کلمہ، اچھا کلمہ طیبہ کے حوالے سے خاموش رہیں، کلمہ طیبہ کے حوالے سے، کلمہ طیبہ کے حوالے سے نہیں کیا، اس شور کے حوالے سے کیا جو بریلوی مسائل میں۔ نماز کی فوراً کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ 1000 دفعہ پڑھیں، یہ جو شور کرتے ہیں جہرن، سب جہر کرتے ہیں ایک آپ آواز کا میں۔ اعتراض یہ ہے کہ فرض نمازوں کے فوراً بعد بلند آواز سے کلمے کا ذکر، ہاں بالکل، یہ جو مربج ہے ٹھیک، بالکل جی سر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے کیسے جو نماز مسبوق ہے، جن کے 2-4 رکعت رہ گئی ہیں، ان کی نمازیں خراب، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے آپ بھی نے کیسے خلاف دوسروں ہے، کی نماز خراب ہوتی ہے، آپ نے یہ کہا۔ بالکل۔ اب تکبیر تشریق کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس سے لوگوں کی نماز خراب نہیں ہوتی؟ بہت اچھا، وہ سارا سال پڑھتے ہیں آپ؟ کیا 23 نمازیں خراب کرنا جائز ہے؟ کیا وہ کیا جو 23 نمازوں میں کی جاتی ہے، ہاں، کیا 23 دن نمازیں 23 دیکھو، 2 چیزیں ہیں شریعت میں، ایک چیز ہے حرج کثیر، ایک ہے حرج قلیل، ایک ہے عموم بلوا، ایک ہے ایک چیز وقتی، ان تینوں کا فرق ہے۔ نہیں 23 نمازیں، ایک ہے دیکھو 23 نمازیں میں یہ لازمی ہے کہ 23 نمازیں خراب ہی ہو گئیں، آپ کہتے ہیں 23 نمازیں خراب کرنا، آپ کا انداز یعنی استنباط ہی غلط ہے۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ شریعت دیکھتی حرج کثیر حرج قلیل کا فرق کرتی ہے، دونوں چیزوں کا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یک صوتی ذکر بالجہر ہے نمازوں کے بعد، یہ رسول اور صحابہ سے ثابت ہے؟ جو علماء قائل ہیں وہ کہتے ہیں ثابت ہے، وہ صبح ثابت کریں نا۔ وہ روایت کرتے ہیں حدیث بخاری کے اندر کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کی رائے ہے۔ اب میں اگر اس کے جواب دے پائیں گے تو ہمارے سلسلے میں ہم نہیں کرتے، نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، بس بات ختم، بات ہی ختم، بات ہی ختم۔ کرتے ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں، نہ آپ کا طریقہ ہے نہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ختم ہو گئی۔ اچھا اب یہ بات بتائیں کہ یہ جو جتنی یہ اذان کے آگے پیچھے کلمات ہیں، یہ صحابہ سے ثابت ہے؟ اس طرح سے نہیں ثابت۔ اچھا اب ایک سوال صرف آخری ہے، مسئلے حل ہو گئے، اب صرف گپ شپ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑو ٹھیک ہے، کرتے آپ جتنے بریلوی ہیں بدعات اور بدعت حسنہ، کل 40واں، جمعراتیں، میلاد، 11ویں، 12ویں، عرس، یہ سارے کے سارے بدعات جو آپ سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، اور یہ کوئی ہندوؤں کی رسم ہے، کوئی شیعوں کی رسم ہے، یہ کہلوے آپ جب کہتے ہیں اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ معمولات اہل سنت۔ آپ کے دھرم میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معمولات اہل سنت۔ اور جب بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں بدعت حسن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کرتے بدعت حسنہ ہیں، کہلواتے اہل سنت کیوں ہیں؟ آپ کہلوائیں اہل بدعت حسنہ، سونے بدتی کام ہر بدعت والا، چلو حسنہ صحیح، لیکن قبضہ اہل سنت کے نام پہ، تو یہ بھی آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ جب کرتے آپ ہر بدعت ہیں، چلو بدعت حسنہ کہہ دو، ہمارے نزدیک بدعت میں کوئی حسن نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
ہمارے نزدیک رسول کا طریقے میں حسن ہے، بدعت میں حسن نہیں. کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. لیکن یہ سوال آپ حل کریں کہ آپ کرتے سب بدعت ہیں، نام رکھا ہوا ہے اہل سنت، نام اور کام میں کیوں فرق ہے؟ اتنا تو کم از کم تسلیم کریں کہ بریلویوں کو اہل سنت کہلوانے کا حق نہیں، انہیں کہلوانا چاہیے اہل بدعت حسنہ، سونے بیتی. تو کم از کم ایک چیز تو ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.